اس وقت جو صورتحال پورے ملک میں ہے تعلیم کی، 5 سے 16 سال تک کی عمر کے جو لوگ ہیں تقریباً یہ 6.5 کروڑ ہیں، ان میں سے 2.62 کروڑ لوگ ایسے ہیں بچے جن کو اسکول میں ہونا چاہیے اور اس وقت اسکول میں نہیں ہیں۔ کس کی ذمہ داری ہے؟ نہ وہ پرائیویٹ ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں، نہ گورنمنٹ کے کسی ادارے میں پڑھ رہے ہیں۔ 2.62 کروڑ، یہ 39% وہ بچے جنہیں اسکول میں ہونا چاہیے وہ اسکول میں نہیں ہیں۔ یہ 76 سال میں کس کا فیلئر ہے؟ کس کی حکومت رہی ہے ملک پر؟ یہ بیوروکریسی جواب دہ کیوں نہیں ہے؟ یہ وہ سارے لوگ جنہوں نے حکومت کی ہے وہ جواب دہ کیوں نہیں ہے؟ یہ بڑی بڑی باتیں ان سے کروا لو، لیکن انہوں نے ملک میں تعلیم سے لوگوں کو محروم کیا ہے، یہ ان کا فیلئر ہے۔ اور جتنی آپ اس کی پرتیں کھولتے چلے جائیں، یونیورسٹیوں کا حال دیکھ لیں، پرائیویٹ سیکٹر میں جو لوٹ مار مچی ہوئی ہے، عوام نے یہ سمجھا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں جو ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں یہ جو ہے وہ ہماری قسمت ہے۔ بھائی پرائیویٹ سیکٹر تو ایڈ آن کرتا ہے چیزوں کو، بنیادی طور پر تو ہماری بڑی رچ ہسٹری ہے کہ یہ وقف کی بنیاد پر چلنے والا ہے۔ تعلیم کاروبار نہیں ہوتی، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے سب بچوں کو تعلیم ملے اور یکساں ملے۔ اور یہ جو یکساں نصاب کی بات کی جاتی ہے، یہ بھی دراصل لوگوں کو معلومات ہوتی نہیں ہے اور بات چل جاتی ہے اور لوگ سمجھتے ہیں بڑا کارنامہ۔ یکساں نصاب جو کریکولم کی آؤٹ لائن ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے کتاب، ایک ہوتا ہے نصاب۔ جو نصاب کی آؤٹ لائن ہے وہ تو ہمیشہ سے یکساں رہی ہے ملک میں، لیکن اس کے مطابق عمل درآمد کتنا ہوتا ہے، اس کی ایگزیکیوشن کی اتھارٹیز کیا ہیں، اس میں کرپشن اور لوٹ مار کتنی ہو رہی ہے۔ اور پھر ایک بات ہے کہ آپ یکساں نصاب کی بھی بات کرتے ہیں تو کیا ملک میں تمام پرائیویٹ ادارے اس نصاب کو قبول کرتے ہیں؟ وہ تو پاکستان کے کریکولم کو مانتے نہیں ہیں بہت سارے ادارے، آپ ان کو بھی پروان چڑھا رہے ہیں۔ تو یکساں نظام ہونا چاہیے۔ یکساں نظام کا مطلب یہ ہے کہ تمام لوگوں کو برابر کی اپرچونٹی ہونی چاہیے، غریب، مڈل کلاس، امیر، سب کے لیے تعلیم کے یکساں مواقع ہونے چاہیے، پھر جو جتنا اہل ہوگا وہ آگے بڑھے گا۔ لیکن اگر آپ کسی کو 0 پہ کھڑا کر دیں اور کسی کو 200 پہ کھڑا کر دیں تو کیسے چلے گا معاملہ؟ اس لیے تعلیم، یکساں نظام، یکساں نصاب، یکساں زبان، سب کے لیے ایک، اور اس کے لیے ٹیچرز چاہیے، ان کی ٹریننگ چاہیے، ان کی جو بھرتیاں ہیں وہ سفارشوں پہ نہ ہوں۔ پھر جب وہ ٹیچرز ہیں تو ان کی قابلیت کو بڑھانے کا میکینزم کیا ہے؟ یہ پورا تعلیم کا شعبہ جس طرح سے چلایا جا رہا ہے، اور پھر دنیا میں کہاں ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ 18ویں ترمیم کے بعد ہوا یہ کہ تعلیم کو صوبوں کا چیپٹر قرار دے دیا گیا۔ ایگزیکیوشن کے لیے تو صوبوں میں تعلیم ہونی چاہیے، لیکن جو تعلیم ہے در حقیقت وہ قومی مسئلہ ہوتا ہے۔ جس طرح دفاع قومی مسئلہ ہے اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ پنجاب یا سندھ یا بلوچستان یا کے پی اس کا الگ الگ دفاع کا نظام ہوگا، بالکل اسی طریقے سے جو تعلیمی پالیسی ہو، جب معیشت کی پالیسی ایک ہوتی ہے تو تعلیم کی پالیسی بھی ایک ہونی چاہیے۔ یہ ہر صوبے کی الگ پالیسی نہیں ہوگی۔ اس لیے 18ویں ترمیم میں کے بعد اس کی ایک ترمیم کی ضرورت ہے کہ جس میں تعلیم کو ایک پالیسی کے طور پر سب کے لیے ایکسیسیبل بنانا، مواقع فراہم کرنا، یہ ضرورت ہے۔ اس پر جماعت اسلامی نہ صرف یہ کہ بات کرے گی بلکہ اس کے لیے پوری اپنی ایک لائحہ عمل کا بھی ہم انشاءاللہ تعالی جلد اعلان کریں گے۔